ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا جس کا نام احسان تھا۔ احسان محنتی اور ایماندار تھا، لیکن قسمت ہمیشہ اس کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ ہر دن وہ اپنے کھیت میں کام کرتا، مگر اس کی محنت کا پھل اسے کبھی ویسا نہ ملتا جیسا اس نے خواب دیکھے تھے۔ ایک رات جب احسان بے حد تھک کر سو گیا، اسے خواب میں ایک پر اسرار بوڑھا نظر آیا۔ بوڑھے نے اس سے کہا، احسان، اگر تم چاہو تو تمہاری قسمت بدل سکتی ہے۔ جنگل کے درمیان ایک قدیم مندر ہے، وہاں 4 بتیوں کو روشن کرو اور تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ لیکن یاد رکھو، ہر بتی ایک آزمائش ہے اور تمہیں انہیں کامیابی سے پورا کرنا ہوگا۔ احسان جاگتے ہی حیران ہوا، مگر خواب کے اثرات اس پر گہرے تھے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ جنگل میں جا کر بتیوں کی تلاش کرے گا۔ اگلی صبح احسان اپنی چھڑی اور کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستہ طویل اور خطرناک تھا، لیکن احسان کا دل مضبوط تھا۔ دن بھر کے سفر کے بعد وہ اس قدیم مندر تک پہنچا جس کا ذکر خواب میں ہوا تھا۔ مندر کے اندر داخل ہوتے ہی اسے پہلی بتی نظر آئی۔ بوڑھے کی آواز اچانک گونجی، پہلی بتی صبر کی ہے، اسے روشن کرنے کے لیے تمہیں بھوک اور پیاس برداشت کرنی ہوگی، لیکن ہاتھ نہ پھیلانا۔ احسان نے 3 دن تک بغیر کھائے پیے گزارے، اور جب وہ اپنی حد پر پہنچا تو بتی خود بخود روشن ہو گئی۔ دوسری بتی کے سامنے آتے ہی آواز آئی، یہ بتی سچائی کی ہے، تمہیں سچ بولنا ہے، چاہے اس کا انجام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ احسان کو ایک گاؤں میں بلایا گیا جہاں اسے سچ بولنے کی آزمائش دی گئی۔ اسے معلوم تھا کہ سچ بولنے سے اسے سزا مل سکتی ہے، مگر اس نے دلیر ہو کر سچ بولا اور دوسری بتی بھی روشن ہو گئی۔ تیسری بتی کے سامنے ایک اور چیلنج آیا، یہ بتی احسار کی ہے، تمہیں اپنی قیمتی چیز کسی اور کو دینی ہوگی۔ احسان نے اپنا واحد کمبل جس سے وہ اپنے اوپر لیتا تھا اسے سردار کو دے دیا، جسے وہ سردی سے بچانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ بتی چمک اٹھی۔ چوتھی اور آخری بتی تھی، یہ بتی معافی کی ہے، تمہیں اپنے سب سے بڑے دشمن کو معاف کرنا ہوگا۔ احسان کو اپنے پرانے دشمن کا خیال آیا جس نے اس کا بہت نقصان کیا تھا۔ دل بھاری تھا، لیکن اس نے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا اور چوتھی بتی بھی روشن ہو گئی۔ تمام بتیوں کے روشن ہوتے ہی مندر میں روشنی پھیل گئی اور احسان اچانک خود کو ایک عظیم محل میں پایا۔ اس کے ارد گرد لوگ اسے بادشاہ کہہ کر پکار رہے تھے۔ یوں احسان، جس نے صبر، سچائی، احسار اور معافی کی بتیوں کو روشن کیا، ایک عظیم بادشاہ بن گیا۔ اور اس کے بعد وہ لوگوں میں فیصلے کرتا، ایمان کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ، جس سے لوگ بہت متاثر ہوئے اور وہ اس کے بعد ایک اچھی زندگی گزارنے لگا۔